بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، فعل کی بحث میں پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھا، اس کی تعریف کو سمجھا اور اس کی قسموں کو دیکھا ہے، اور اس کی تمام قسموں کے تمام گردانوں کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے فعل کی دوسری تقسیم میں فعل مضارع کو پڑھا تھا۔ فعل مضارع میں ہم نے اس کی گردان کو پڑھا، علامت مضارع کو پڑھا۔ اس میں ہم نے جانا کہ فعل مضارع مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ ان تمام طریقہ کار کو پڑھنے کے بعد اب ہم فعل کی تیسری تقسیم یعنی فعل امر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فعل امر کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف دیکھیں گے، اس کے بنانے کے طریقے کو دیکھیں گے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فعل امر کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اذهب جاؤ، کھاؤ پیو دوڑو، اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فعل امر۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، امر مطلب کمانڈ ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے۔ انگلش میں اسے ہم امپیریٹو سینٹینس یعنی حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل گو، کم اینڈ سٹ، دیز آر دا ایگزامپل آف امپیریٹو سینٹینس، اٹ از کالڈ فعل امر۔ تو فعل امر کی تعریف کو دیکھنے کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ فعل امر حاضر معروف بنایا کیسے جاتا ہے۔ فعل امر حاضر معروف بنانے کے لیے اور اس کے قاعدوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو فعل مضارع کو اچھی طریقے سے سمجھنا لازم ہے۔ فعل مضارع کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے گردان کیا ہیں، اس کی صیغے کیا کیا ہیں، علامت مضارع کیا ہے، ان تمام اصطلاحات سے آپ کو اچھی طریقے سے باخبر ہونا لازمی ہے، تبھی آپ کو یہ سبق آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے فعل مضارع پہ تفصیلی بحث کی ہے، آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ فعل امر بنایا کیسے جاتا ہے۔ فعل امر جو ہے یعنی فعل امر حاضر، وہ مضارع حاضر معروف سے بنتا ہے۔ اب یہاں پہ تین اصطلاح ہے، مضارع حاضر معروف، یعنی کہ مضارع کے حاضر معروف کے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ اب مضارع حاضر معروف کے 6 صیغے ہیں، اس میں تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن۔ ایک بار پھر سے، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن۔ ان 6 صیغوں سے مضارع حاضر معروف بنایا جاتا ہے، ان 6 صیغوں سے امر حاضر معروف بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ نے جان لیا ہے کہ امر حاضر معروف بنانے کے لیے ہم کو ان 6 صیغوں کو پہلے فعل مضارع کی معروف کی لسٹ سے نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں علامت مضارع کو گرانا ہے۔ علامت مضارع آپ کو معلوم ہے کیا کسے کہتے ہیں؟ الف تا یا نون کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ علامت مضارع گرانے کے بعد، حذف کرنے کے بعد، آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا اگلا حرف کیا ہے، ساکن ہے۔ اگر ساکن ہے تو شروع میں آپ حمزہ وصل بڑھا دیجیے۔ دیکھیے یاد رہے، علامت مضارع کے بعد اگلا حرف ساکن ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیے صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع کا صیغہ ہے، تکتبو۔ تو اب اس میں سے کیا کرنا ہے، علامت مضارع گرا دینا ہے۔ تا علامت مضارع اس کو گرا دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کاف ساکن ہے، بالکل ساکن ہے۔ اگر یہ ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصل بڑھا دو، یہ ابھی تک کیا کام ہے، ایک آپ کو حمزہ وصل بڑھا دینا ہے، جیسے اکتبو ہو گیا۔ اب دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فعل حمزہ وصل کیسا بڑھانا ہے، مضموم بڑھانا ہے، مکسور بڑھانا ہے، اس کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ فعل مضارع کے عین کلمہ کو دیکھنا ہے، اگر اس کا عین کلمہ پر پیش ہے، دیکھیے یہ کاف جو ہے فا کلمہ ہے، تا با عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے، اس کا عین کلمہ پر پیش ہے۔ ان تمام افعال جن کے فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر حاضر کے عین کلمہ پر پیش ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، شروع میں حمزہ وصل پیش والا یعنی حمزہ وصل مضموم بڑھانا ہے۔ اوکے، لیکن اس کے برخلاف اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہو، جیسے تذهبوا، دیکھا آپ نے ہاں پہ زبر ہے، اس طریقے سے تکسرو۔ ٹھیک ہے، تو ایسے صیغوں کے جن کے صیغہ واحد مذکر حاضر کے عین کلمہ پر اگر زبر یا
زیر ہے تو ایسی صورت میں آپ کو حمزہ وصل مکسور بڑھانا ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. مضارع کے عین کلمہ کو اگر ضمہ ہو تو حمزہ وصل بھی ضمہ بنائیں، اور اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتحہ ہو یا کسرہ ہو تو دونوں صورتیں میں حمزہ وصل مکسور لائیں گے. اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کریں. جیسے تکتبو سے اکتب، تفتح سے افتح. دیکھیے تفتح میں جو عین کلمہ ہے اس پر زبر ہے، اور تضرب میں جو عین کلمہ ہے اس پہ زیر ہے، را عین کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے افتح بن گیا اور اضرب بن گیا. یہ ہے بنانے کا طریقہ. اگلا ہے کہ آخر کو آپ کو ساکن کر دینا ہے، تو اضرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، علامت مضارع گرایا آپ نے، عین کلمہ کو چیک کیا، اگلا حرف ساکن ہے، الف ڈال دیا. اس کے بعد اب تک اضرب تھا اور آخر میں کیا کر دینا آپ کو سائلنٹ کرنے کے لیے اضرب کر دینا ہے. اس طریقے سے بن جائے گا. اب یہاں پہ ایک بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے. حروف علت 3 ہوتے ہیں، الف واو یا. میں نے حروف علت پہ تفصیلی ویڈیو بنایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے تدعو، تو تدعو سے کیا ہو جائے گا؟ ادعو. یہ واو ہے آخر میں حروف علت، اس کو گرا دیجیے گا تو ادعو. تدعو سے ادعو ہو جائے گا، تخشع سے اخشع ہو جائے گا، ترمی سے علمی ہو جائے گا. ادعو الی سبیل ربک، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا. اب یہاں پر دونوں تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث، دیکھیے 4 صیغوں میں نون اعرابی ہے. تفعلانی، تفعلون، تفعلین اور تفعلانی. ان چاروں صیغوں سے آپ کو نون اعرابی گرا دینا ہے. نون اعرابی کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے سمجھایا ہے فعل مضارع کی بحث میں. اگر آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو ان کے اندر جو نون ہے اس کو گرا دینا ہے. البتہ جو آخر والا نون ہے یعنی کہ جمع مذکر حاضر، وہ نون فاعلی ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں گرے گا. یہ تو ہو گئی بات. اب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ امر حاضر معروف کی بات کر رہے ہیں تو امر غائب معروف بھی بنایا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھ لیجیے آپ کہ اصل جو امر ہوتا ہے وہ امر حاضر معروف ہی ہوتا ہے. امر غائب معروف نام کے ہوتے ہیں. حکم آپ سمجھ لیے مشورہ بطور حکم ہوتا ہے. جیسے کہ میں وہ کہوں کہ اس سے ضرور یہ کام کرنا چاہیے، اسے یہ کام کرنا چاہیے، تو چونکہ آپ حکم کس کو کرتے ہیں؟ جو سامنے ہوتا ہے. جیسے مثلا زید یہاں میرے سامنے ہے تو میں کہہ سکتا ہوں زید جاؤ. اگر خالد میرے سامنے ہے نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے خالد جاؤ، ہم یہ کہہ سکتے خالد کو جانا چاہیے. تو اس لیے یہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ اصل جو ہے فعل امر حاضر معروف ہی کیا ہوتا ہے، اصل امر کے صیغے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو بنانا ہے امر معروف غائب تو آپ بنا سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے. یہاں ان صورتوں میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کو نہیں گرانا ہے. علامت مضارع کو باقی رکھتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ شروع میں لام امر بڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع کو باقی رکھنا ہے. دیکھیے پہلی صورتوں میں امر حاضر معروف کے لیے آپ کو کیا کرنا تھا؟ علامت مضارع کو گرانا تھا. لیکن یہاں پہ یہ کنڈیشن نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کو باقی رکھنا ہے اور آخر کو ساکن کر دینا ہے. اب یہ چیزیں آپ کو ذہن کے اندر رکھنی. یہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ یہ ہم امر غائب معروف سمجھائیں گے آپ کو ابھی مثالوں سے. دیکھیے امر حاضر کی طرح امر غائب سے بھی نون اعرابی. دیکھیے نون اعرابی کا جہاں جہاں مسئلہ ہوگا وہ گرے گا. ٹھیک ہے، ہاں البتہ نون فاعلی یہاں بھی نہیں گرے گا. وہ چیز آپ کو اچھی طریقے سے، نون فاعلی 2 جگہ ہوتا ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب میں اور صیغہ جمع مؤنث حاضر میں. اسے ہم نون نسوہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو سمجھایا ہے فعل مضارع کی بحث میں. حرف علت ہوگا تو اس کو بھی گرا دینا ہے. یعنی اگر آخر میں الف واو یا ہوگا تو اسے ہم ختم کر دیں گے. دیکھیے یہاں پہ انہوں نے ایک بریکٹ ڈال کے سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل جو ہوتا ہے امر حقیقی امر حاضر ہی ہوتا ہے، امر غائب نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ جو سامنے ہوگا اسی ہی حکم کریں گے. یہ کامن سی بات ہے، لاجیکل بات ہے. چلیے تھوڑا دیکھ لیتے دونوں گردانوں کو. دیکھیے یہاں کیا لیکتب، اصل میں یکتبو تھا تو شروع میں لام امر بڑھایا اور یہاں سے علامت مضارع کو گرایا نہیں ہے اور آخر کو سائلنٹ کر دیا ہے. تو یکتبو سے لیکتب ہو گیا ہے. لیکتبا اصل میں یہاں دوسری جگہ دیکھنا ہے آپ کو یکتبانی تھا تو شروع میں لام امر بڑھایا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیا ہے. اسی طریقے سے تمام صیغوں کے اندر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، امید کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور یہ صیغے ہیں امر حاضر کے جو کہ اصل امر حقیقی کہلائے جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب تک جو ہم نے بات کی تھی وہ پہلا حرف ساکن ہونے کی، جیسے یعنی کہ علامت مضارع کے بعد پہلا حرف ساکن ہو، تب تک کی بات کی تھی. لیکن اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر علامت مضارع کے بعد اگر پہلا حرف ساکن نہ رہے، یہ دیکھیے غور کی جگہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر پہلا حرف ساکن نہ رہے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ حمزہ وصل کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو حمزہ وصل نہیں دینا ہے. بس شروع سے آپ کیا کیجیے گا؟ علامت مضارع کو ختم کر دیں گے. تو یدعو سے دع بن جائے گا.
युअल्लिमु से अल्लिम बन जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ क्या है, युअल्लिमु अलामत मुजारे के बाद मुतहर्रिक है, यक्तुबु में काफ साइलेंट था, साकिन था, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अगर इस तरह के अल्फाज को फेल को अगर आपको अम्र बनाना हो तो बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, अलामत मुजारे गिराइए, बाकी सबको ऐसी हालत में छोड़ दीजिए और लास्ट में जज्म दे दीजिए, जैसे युअल्लिमु से अल्लिम, यतअल्लमु से तअल्लम और यतक़ब्बलु से तक़ब्बल। समझ में आएगी बात। एक आखिरी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि बाब इफ़आल का जो हमजा होता है यह क़तई होता है। आपको जरा ये टर्म परेशान कर रहा होगा कि इफ़आल क्या है, बाब इफ़आल क्या है, इसको हम इंशाल्लाह समझाएंगे एक बहस में। फिलहाल आप ये समझें कि बाब इफ़आल के वजन पर जो आएगा वो उसका जो हमजा होगा वो कभी नहीं गिरेगा, यानी वो लिखा जाएगा, वाज़ेह होगा जुमले के अंदर भी, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क़तई। देखिए यहाँ एक मिसाल दिया है आपको, अहसिन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कारून से कि अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, एहसान करो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे पर एहसान किया। तो वहां पे जो अलिफ देख रहे हैं इसके ऊपर हमेशा ये हमजा आपको नजर आएगा, इसीलिए कहते हैं क़तई, मतलब अपनी जगह डटा रहने वाला, हमेशा रहना। जैसे कि कहते हैं ना क़तअन हम नहीं ये काम करेंगे, तो थोड़ा वो हमेशा बाकी रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समझना है। बाकी इफ़आल क्या होता है, तफ़ईल क्या होता है, इंशाल्लाह हम इसको एक सेपरेट लेक्चर में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक तमरीन है, आप इसमें क्या करना है, आपको इस तमरीन से आपको अच्छे से गौर कर लीजिए। इसमें से आपको पढ़ना है और फ़िल अम्र निकालना है। क्या निकालना है, फ़िल अम्र। जैसे एक मिसाल में पढ़ देता हूँ, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अब इसमें कौन कौन फ़िल अम्र बन सकता है या बना हुआ है आप देख लीजिए, और जो कायदा मैंने आपको समझाया उसी कायदे पर मुनासिब होगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, ठीक है। इस तरीके से आप तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी और आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बयान करें, इंशाअल्लाह उसको दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी। मअस्सलामती इलल लिक़ा।